اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر الناصرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا جو بحث کا سلسلہ ہے اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اس میں ہم نے مختلف نظریات بیان کیے کہ اولاد کی تربیت کا وقت کون سا ہے اور کون سا وقت مناسب ہے اسلام کی نگاہ سے، اور جو دانشور ہیں ماہرین تربیت ہیں ان کی نگاہ سے کون سا وقت مناسب ہے کہ اولاد کی تربیت کی جائے۔ اس میں کچھ نظریات بیان کیے گئے تھے، ان میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ اولاد کی تربیت جو ہے وہ سن بلوغ تک اس کی تربیت نہ کرے، یعنی جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں اس کے بعد ان کی تربیت کا سلسلہ شروع کرے۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ اولاد کی تربیت 6 ماہ میں کرنی چاہیے، جب بچہ 6 ماہ کا ہو جائے تو اس وقت ان کی تربیت کریں اور تربیت شروع کر دینی چاہیے۔ تیسرا نظریہ یہ تھا کہ مثلا ولادت کے بعد، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے ولادت کے بعد اور 7 سال کی ایج میں ان کی تربیت شروع کر دینی چاہیے۔ چوتھا نظریہ یہ تھا کہ اولاد کی تربیت وہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بس وہ چھوڑ دے خدا پر، خدا ہی مربی ہے، خدا ہی رب ہے، خدا ہی پروردگار ہے، اس نے جو تربیت کرنی تھی کر دی۔ اور ایک نظریہ اور تھا، وہ یہ تھا کہ شادی سے پہلے اس نظریے کے مطابق اسلام نے بھی اس چیز پر تاکید کی ہے کہ اولاد کی تربیت شادی سے پہلے کی جائے تو اس کے کافی اثرات ہیں کہ شریک حیات کا انتخاب بڑے ہی طریقے سے اور اچھی روش سے اور اچھی علم رکھتے ہوئے، آگہی رکھتے ہوئے اس کی شریک حیات کا انتخاب کرنا چاہیے جو مناسب ہو، جس میں یہ شرائط پائی جائیں جو ان چیز کے لائق ہو اور ہم کف ہو دوسرے معنوں میں۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے جو نکات بیان کیے گئے ہیں ان میں سے آج ہم جس نقطے کی طرف جا رہے ہیں کہ شادی سے پہلے جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مثلا شریک حیات کا انتخاب ہے کہ انسان کو شریک حیات کیسی انتخاب کرنی چاہیے، اس شریک حیات میں کون سی خصوصیات ہوں اور وہ کن خصوصیات کی مالک ہو۔ تو سب سے پہلے آئیے آتے ہیں اس طرف کہ پروردگار ان بچوں اور ان بچیوں کے لیے، یعنی ان مردوں اور عورتوں کے لیے کہ جو بالغ ہو جاتے ہیں اور شادی کے لائق بن جاتے ہیں، ان کے لیے پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ کنواری عورتوں اور کنوارے مردوں کے لیے، اور اسی طرح جو غلام ہیں تمہارے غلام ہیں یا جو کنیزیں ہیں جو شادی کے لائق ہو چکے ہیں، یعنی بالغ ہو چکے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، ابھی انہیں شادی کرنے کی ضرورت ہے تو ان کی شادی کا بندوبست کرو۔ اگر وہ تنگ دست ہیں اور فقیر ہیں تو پروردگار اپنے کرم اور فضل سے ان کے فقر کو دور کرے گا اور انہیں غنی بنا دے گا، دیکھیں ان کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ ہمارے ہاں متاسفانہ یہ کہنا پڑ رہا ہے
کہ ہمارے ہاں متصفانے شریک حیات کے انتخاب کرنے میں آج کل جو زمانہ آ چکا ہے، جس میں کافی حالات خراب ہو چکے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو شریک حیات انتخاب کرتے ہیں، بچی ہو یا لڑکا ہو، تو دونوں طرف سے کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کو جو ہے نا بعد میں ان کا جبران کرنا، ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کئی کے کئی گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے جو آج کل جو سلسلہ ہے کہ جو رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت بھی ہو، جاب بھی کرتی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، اور اس کا جو خاندان ہے، اس کے جو والدین ہیں وہ بھی پیسے والے ہوں، تاکہ جو لڑکی آئے ہمارے گھر میں تو کافی مقدار میں جہیز لے کے آئے، اور اس کے پاس پیسہ بھی ہونا چاہیے، جیسے گاڑی آ جائے جہیز میں، نوکر آ جائیں جہیز میں، کوئی مکان دے دے سسرال والے جہیز میں۔ اسی طرح سے مثلا یا ان کی زمینیں ہیں، لالچ اور حرص جو ہے نا وہ انسان کو اسی چیز میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس طرف سے بھی اسی طرح سے ہے، جو لڑکی والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے نا وہ جاب کرتا ہو، پیسے والا ہو، پڑھا لکھا ہو، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بھی اس کے خاندان بھی پیسے والے ہوں، تاکہ وہ آرام کے ساتھ بڑے اچھے طریقے میں، بڑے بن ٹھن کے اور بڑے ہی امیرانہ انداز میں ہماری بچی زندگی کر سکے۔ ہماری طرف کیا ہے، قرآن کریم میں یہ ہے کہ اگر وہ فقر میں ہیں اور وہ شادی کے لائق ہو چکے ہیں، دونوں بچی اور بچہ، یعنی لڑکی اور لڑکا شادی کے لائق ہو چکے ہیں، تو پروردگار حکم دے رہا ہے ون کے ہو، یعنی نکاح کر دو ان کا، ایام ان کا نکاح کر دو، منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، یعنی پروردگار ہی رزق دے گا انہیں۔ یہاں پہ جو قرآن کریم میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، پروردگار یہاں پہ حسن کے بارے میں نہیں ارشاد فرما رہا، یا جاب کے بارے میں نہیں ارشاد فرما رہا پروردگار کہ اس کی جاب کتنی ہے، اس کی منتھلی آمدن انکم کتنی ہے، وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، یا وہ لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے۔ نہ پروردگار یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر وہ جوان ہو چکے ہیں، شادی کے لائق ہو چکے ہیں، تو ان کا نکاح کر دو، یعنی ان کی شادی ہو جائے۔ اگر وہ غریب ہیں، وہ تنگ دست ہیں، فقر میں زندگی کر رہے ہیں، ان کی مالی حالت کمزور ہے، تو میں اللہ اپنے وسیع رزق میں سے، جو میرے پاس رزق ہے، میں اسی میں سے ان کو غنی کر دوں گا، یعنی ان کی حاجت کو پورا کر دوں گا اپنے فضل و کرم سے۔ یہاں پہ معلوم یہ ہوتا ہے، جو مزاج اس کا یہ ہے کہ باسیرت ہوں اور شادی کے لائق ہوں۔ آج کل افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کافی لڑکیاں جو شادی کی منتظر ہیں، اوور ایج ہو چکی ہیں لڑکیاں، بچیاں، کس وجہ سے؟ ایک تو جہیز کی لعنت، اور دوسرا وہ لالچ اور حرص کہ مال ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے، وہ بھی جو سسرال والے ہیں وہ بھی امیر ہوں، وہ بھی دولت مند ہوں، اور یہاں جو لڑکی والے ہیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ وہ بھی دولت مند ہوں، وہ بھی امیر ہونے چاہیے، جاب ہونی چاہیے، اچھی انکم ہونی چاہیے، تاکہ عیش و عشرت سے ہم زندگی گزاریں۔ اگر اسلام کی نگاہ سے دیکھا جائے اور ائمہ کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ باسیرت ہوں۔ اگر لڑکا ہے تو وہ دیندار ہونا چاہیے، اسے باسیرت ہو، با کردار ہو، با اخلاق ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نماز پڑھتا ہو، صالح ہو، شریف بچہ ہو، اور اسی طرح سے لڑکی بھی اسی طرح سے ہے، شریف ہو، باسیرت ہو، با کردار ہو، پاک دامن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایسے گلاب کے پھول سے بچو جو گندگی میں اگا ہو. یعنی ہمیں ایسے رشتہ لینے سے، ایسی شریک حیات انتخاب کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے کہ جن کے خاندان کا کریکٹر بھی غلط ہے، جس نے ایسے معاشرے میں تربیت پائی، جس کا خود کا بھی کردار صحیح نہیں ہے، چاہے وہ جتنی بھی حسین ہو، جتنی بھی خوبصورت ہو، جتنی بھی وہ مالدار ہو، جتنی بھی امیر ہو. لیکن کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں باسیرت، با کردار، پرہیزگار، دیندار وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اور وہ شریک حیات کا انتخاب کرنا چاہیے. اسی میں کافی جو ہے نا شریک حیات ایسی انتخاب کریں کال کو جس میں نطفہ منعقد ہو، اس میں سے کوئی فرزند صالح پیدا ہو. بیٹی ہو تو وہ صالح پیدا ہو، اور اگر بیٹا ہو تو وہ بھی نیک اور صالح پیدا ہو، تاکہ کل کو والدین کے لیے باعث افتخار بنے، باعث حقارت اور باعث بے عزتی نہ بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.